میرا نام رفیع اللہ ہے، میں یونیورسٹی آف سوات میں شعبہ صحافت میں لیکچرر ہوں۔ سال 2001، 2 اور 3 میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھا، پشاور یونیورسٹی کی شعبہ صحافت میں میں نے پڑھا ہوں۔ ان دنوں پشاور یونیورسٹی کے چیئرمین جناب شاہ جہاں صاحب تھے۔ جب ہم یونیورسٹی میں داخل ہوتے تو ان دنوں یہ پیمرا جو آرڈیننس تھا یہ نہیں آیا تھا، ٹی وی اتنے آزاد نہیں تھے، پرائیویٹ ٹی وی چینلز نہیں تھے، پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشنز نہیں تھے، صرف اور صرف اخبار تھا اور سرکاری جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو ان کے لیے مواقع تھے۔ تو ہمارے لیے بڑی مشکل تھی۔ جو جدید سبجیکٹس ہے، جو نئے سبجیکٹس ہے جو ابھی کورس میں شامل ہے، یہ اس وقت نہیں تھے۔ کچھ جو پرانے مضامین جو ابھی تک کچھ ہے اور کچھ ختم ہو گئے ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو، ان کا جو لرننگ کا جو آؤٹ کم تھا وہ صرف یہ تھا کہ آپ نے اخبار کے لیے کام کرنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر موقع ملا تو پی ٹی وی کے لیے یا ریڈیو پاکستان کے لیے۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں تو دنیا بدل گئی ہے، ڈیجیٹل دور ہے، ہر ایک بندہ جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے تھرو سٹیزن جرنلزم کر سکتا ہے۔ جو کانسیپٹ تھا گیٹ کیپنگ کا، ایک خبر کو فلٹر کرنے کا، سینسر کرنے کا، وہ اب تقریباً ایک بندے کے ذمہ آ گیا ہے۔ ایک بندہ رسپانسبل ہے کہ خبر کے کنٹینٹ کو، اینگل کو سلیکٹ کرے۔ تو ٹیچرز کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ ہے، کیونکہ اب ڈائمینشنز بڑھ گئے ہیں۔ ریڈیو آ گیا، ٹی وی آ گئے، ویلاگز آ گئے، یوٹیوب چینلز آ گئے۔ تو اسٹوڈنٹ کو سیکھنے کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ ابھی اس کو صرف ریڈیو کے لیے سیکھنا نہیں ہے، اس کے لیے ملٹی میڈیا جرنلسٹ اس طرح کام کرتا ہے کہ اس کو سارے کام خود کرنے ہوں گے، کیمرہ ورک خود کرنا ہوگا، ریڈیو کے لیے اسکرپٹ خود لکھنا ہوگا، پریزنٹیشن، ایڈیٹنگ، اور ایون ابھی تو یہ حال ہے کہ جرنلسٹ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کنٹینٹ میں نے جو کریٹ کیا ہے یا پروڈیوس کیا ہے یہ کس وقت پہ آن ایئر ہونا چاہیے، کس وقت پہ یہ پبلش ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے آڈینس اس ٹائم پہ اویلیبل ہوں گے، تو میری جو کاوش ہے، میری جو پروڈکشن ہے، یہ اس ٹائم پہ زیادہ موزوں گی، اس پہ مجھے زیادہ رسپانس ملے گا۔ اور کارپوریٹ دنیا ہے، جتنا آپ ٹائم دو گے اتنا آپ کو پیسے ملیں گے۔ اب اگر آپ جرنلزم کو جتنا زیادہ ٹائم دو گے اتنے آپ کو پیسے ملیں گے، اتنے آپ کو جو سیونگ ہے وہ ہو سکتی ہے سبسکرپشن کے طور پر، فالوز کے طور پر، لائکس کے طور پر۔ یہ چیزیں ہیں جس سے آپ انکم کریں گے۔ ادروائز میں تو سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں جرنلزم کے لیے اس بندے کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی جو اسکلڈ ہوگا، جو یہ سارے کام ایڈیٹنگ، رائٹنگ، اسکرپٹنگ، پریزنٹیشن، ساری چیزیں وہ خود کر سکتا ہے، تب وہ جا کے ایک اچھا جرنلسٹ بن سکتا ہے۔ ادروائز یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو ڈے ون سے ہی آپ کو ٹاسک دیا جائے گا کہ جاؤ اور اس چیز پہ کام کر کے لے آؤ۔ اب اگر نیا بندہ جاتا ہے، اس کو کیمرہ پکڑنا نہیں آتا، اس کو مائک پکڑنا نہیں آتا، اس کو کویسچن کرنا نہیں آتا، اس کو ایڈیٹنگ کرنا نہیں آتا، تو اس کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اور جو بنے بنائے بندے ہیں، جو ایکسپیرینس بندے ہیں، جو اسٹوڈنٹ کے لائف میں ہی اسکل کو ڈیولپ کر کے آگے آ گئے ہیں، تو ان کے لیے مواقع زیادہ ہیں۔ اور میں یہ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی غلطی کرنی ہے، پریکٹیکل لائف میں آپ کے لیے غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی زیادہ کمپٹیشن ہے۔ لرننگ اپرچونیٹیز ابھی آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن اس ٹائم آپ کو ساری لرننگ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا، سارے لرننگ کے آؤٹ کم ہیں وہاں دکھانے ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ غلطی کریں، بے شک کریں، اور اگر کوئی آپ کو پکڑے بھی کہ آپ نے غلطی کی تو آپ کا جواب ہوگا کہ میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ تو اس ٹائم پہ یہ ایکسکیوز قابل قبول ہے، پھر گراؤنڈ میں، فیلڈ میں یہ ایکسکیوز بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج کی جرنلزم میں کافی چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ جو ملٹی میڈیا جرنلزم ہے، جس طرح آپ گوگل سے ہیلپ لیتے ہیں، اسی طرح انفارمیشن آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن انفارمیشن کو اپنے آڈینس کے مزاج کے مطابق ڈالنا، ان کو پیش کرنا، یہ ایک فن ہے اور یہ آپ نے سیکھنا۔